میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ تو غیب کا علم رکھنے والے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے دیے ہیں، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لکا، یعنی اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے۔ ان فرشتوں کی دعا کے جواب میں اللہ پاک اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی پیاری فضیلت کی بات ہے کہ درود پاک کیسا پیارا اور نرالا عمل ہے کہ جیسے جیسے اس کے فضائل سنتے پڑھتے تو دل مچلتا ہے۔ کہ یہ ذرا ایک غور کریں ایک بات پر کہ جب کسی کے سامنے میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور وہ پیار سے محبت سے بارگاہ رسالت میں 100 بار نہیں، 10 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک ہی مرتبہ درود پڑھے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور رحمت و کرم پر قربان کہ خود ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیارا اللہ پاک فرشتوں کی دعا پر آمین فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غور فرمائیے کہ فرشتے جس کے لیے بخشش کی دعا کریں اور خود رب کریم اس دعا پر آمین فرمائے، کیسا خوش نصیب وہ بندہ ہے۔ اور کیا ایسا خوش نصیب بندہ بخشش سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں۔ درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم رحمت خدا کے صدقے، شفاعت مصطفیٰ کے صدقے اپنے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اب ہونا یہی ہے، کرنا یہی ہے کہ اس پر تھوڑا اٹیم ہو، کوئی ایک فیزیبلٹی تو بنائے نا، کوئی ترکیب تو بنائے کہ بھئی کوئی درود پاک کی ایک روٹین بنانی ہے، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، اللہ توفیق دے 1000 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے، کم سے کم 313 یعنی آپ بعض جو لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اتنے سیکنڈ تو اتنے منٹ تو یہ تو آپ پڑھیں تو صحیح، اللہ پاک آپ کو اس پڑھنے کی برکت سے آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، بعض لوگ جو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، بظاہر دنیاوی طور پر دیکھیں تو ان کی لکھی ہوئی تو کتابیں نہیں پڑھ پاتے، تو لکھیں گے کب؟ لیکن اللہ پاک نے ان کے اوقات میں برکت دی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم عشق و محبت کی باتیں کریں اور اپنے عمل کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں اسے نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ یہ آیت اس سے سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع یہ شروع ہو رہا ہے، اور اس پورے رکوع میں ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر زمین میں تشریف لانے تک کا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اس ضمن میں علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات ہیں جب ماضی کے واقعات کو بیان کیا گیا، ارشاد ہوا وَإِذْ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے، اور بعض جگہ ارشاد ہوتا ہے الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ تو ہر ذی شعور اور معمولی عقل رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب سامنے والا واقعے کو پہلے سے جانتا ہو یا اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہو، اس وقت کہتے ہیں کہ فلاں واقعہ یاد کرو، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ تم کو یاد ہے، تم نے دیکھا تھا۔ اس سچویشن میں غور کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے کہ واقعہ وہ ہیں جو صدیوں پہلے ہوا تھا، اس وقت ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ دنیا میں اگرچہ سب نبیوں کے بعد تشریف لائے، مگر آپ کی تخلیق مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے یہ اعلان فرمایا، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اس وقت پیدا ہو چکا تھا اور اس واقعے کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ تو خیر اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں خلیفہ بنانے کا جو پہلے سے جو اظہار ہے، یہ کیوں کیا گیا، اس میں کیا حکمت تھی، اور اس کا بیان انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ عام طور پر ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، یعنی بے دخل کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین میں خلافت کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرانا ایک حکمت کے تحت تھا، جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کے اصل مقام خلافت یعنی زمین پر اتار دیا گیا۔
لہذا اسے جنت سے نکالا جانا، بے دخل کرنا، یہ کہنا غلط بات ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ ادب جو ہے یہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لہذا ایسے لوگوں کی باتیں بھی سننی، یعنی کوئی ہمارے والد کو غلط الفاظوں سے پکارے، تیرا باپ تو جاہل تھا، تیرا باپ جاہل تھا، آپ بتائیں اچھا لگے گا یہ آدمی ہم کو؟ یار کیسا، حالانکہ والد صاحب اگرچہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، لیکن کوئی یوں کہے کہ تیرا باپ جاہل تھا، ہم کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ جو گفتگو اس انداز سے جس کی جیسے انداز ہو وہ کر جائے، تو یہ آدمی اچھا کیسے لگتا ہے؟ ہمارے موبائل میں یہ آتا کیسے؟ ہمارا موبائل تو بالکل ستھرا ہونا چاہیے، بالکل اس میں بھی ایسے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے نا کہ ایسے سافٹ ویئر ہوں کہ ایسے لوگوں کی تو انٹری بند ہو کہ جو گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ انبیاء، گستاخ مصطفیٰ ہیں، اور معاذ اللہ جو اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرے، وہ ہمارے موبائل میں آئے کیسے، ہم دیکھیں کیسے، اس کو سنیں کیسے؟ تو بہرحال یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، سب انسانوں کے والد محترم ہیں، اور یہ جو اعتراضات والی جو دنیا میں رہتے ہیں، مختلف نازیبہ باتیں کرتے کہ آپ نے جنتی درخت کیوں کھایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے زمین پر آئے، تو ایک نبی علیہ السلام کے متعلق ایسی بات کرنا یہ بہت سخت ہے، اور بعض صورتوں میں علماء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں بولتے وقت خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بھی بچائے اور بے ادبوں کے شر سے بچائے۔ یہ یاد رکھیے کہ اسی کی صحبت میں بیٹھنا بالآخر ہمیں بھی بے ادب و گستاخ بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا تو کیا ہوا؟ آگے بیان ہوا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ قیاس تھا، سوچ تھی، پھر لوح محفوظ میں لکھی تحریر کے ذریعے وہ جان گئے کہ انسان یہ خون ریزیاں کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اس لیے انہوں نے حکمت پوچھنے کے لیے بات کہی۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ مختصر سا جواب ہے جو اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا۔ اب اس آیت کریمہ کو جو بیان ہوئی اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک اہم بات جو اس پوری آیت کا مرکزی ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے انسان کا جو تعارف کیا گیا وہ کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہیں اور جو بھی ان کے قائم مقام ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا نائب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، وہ زمین میں اللہ پاک کا خلیفہ ہے۔ علماء اس حوالے سے مزید بیان فرماتے ہیں کہ زمین پر سب سے بڑے خلیفہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں
اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے خلیفہ اور مخلوق کے آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کو رب سے ملانے آئے ہیں۔ اللہ پاک قادر کل یعنی ہر چیز پر قادر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلیفہ اعظم نائب اکبر ہیں۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ کن یعنی ہو جا فرماتا ہے تو جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے نائب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی زبان کو کن کی کنجی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک زبان سے بھی جو نکلتا ہے ہو جاتا ہے، کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ تو خیر، اللہ پاک کے سب سے بڑے خلیفہ نائب اکبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد ان کے واسطے، ان کے فیضان سے ان کی امتوں میں ہر وہ شخص جو اس منصب خلافت کی اہلیت رکھتا ہو وہ بھی زمین پر خلیفہ ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ سارے انبیاء علیہم السلام یہ زمین میں اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن انبیاء کرام کے بعد جو عام انسان ہیں، ہم تبھی اس منصب کے حقدار بن سکیں گے جب اس کے لیے کوشش کریں گے، اپنے اندر اس منصب کی اہلیت کو پیدا کریں گے۔ اور شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور بہت علمی شخصیت ہیں۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پوری کتاب لکھی ہے۔ آپ فرماتے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی بندہ اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ درجہ نبوت اللہ کے فضل سے ملتا ہے، جبکہ منصب خلافت یعنی جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے یہ کسبی ہے۔ اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں، اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کریں تو یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں جو قرآن پاک میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو پتہ چلا کہ دس از دا ریئل اسٹیٹس آف مین، ایک انسان کا یہ اصل اسٹیٹس ہے۔ ہمیں کیا بنایا گیا؟ زمین پر خلیفہ۔ اب کوئی ڈاکٹر ہے، بننا چاہتا ہے بنے، پائلٹ ہے، بننا چاہتا ہے بنے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، بنتا ہے بنے، بہت بڑا بزنس مین بن جائے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کنٹرول کر لے۔ اگر اس میں اس خلافت کی اہلیت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے دنیا میں آ کے کچھ نہیں کیا۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت اچھا پائلٹ ہے، بہت زبردست ڈاکٹر ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، بڑا بہترین بزنس مین ہے، پوری دنیا میں بزنس کر رہا ہے، ہزاروں اس کے امپلائیز ہیں، لیکن جو اصل اسٹیٹس تھا اس کا، جو اس دنیا میں بھیجا گیا اور جو کوالٹی اس کو پیدا کرنی تھی، وہ اس نے حاصل ہی نہیں کیا۔ اور وہ اسٹیٹس کیا؟ وہ اصل منصب کا اظہار جس کا اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانا ہے۔ تو یہ جو حاصل کرنے کے لیے اہلیت پیدا کرنی ہے، یہ اگر اس نے نہیں کیا تو گویا اس نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو لہذا اس آیت کریمہ سے دو باتیں سیکھنے کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ کہ انسان کا یہ منصب جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، خلافت، اس کا مطلب کیا ہے، اور نمبر 2 کہ ہم کس طرح اس منصب کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں مزید سنتے ہیں کہ خلافت کا مطلب کیا ہے۔ اس جگہ خلافت سے مراد علماء نے جو لکھا کہ اقامت احکام اللہ و تنفیذ قضایاہ، یعنی زمین پر اللہ پاک کے احکام اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنا، یہ خلافت کا مطلب ہے۔ دوبارہ دہرا دوں کہ زمین پر اللہ کے احکام اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، تو اب کیا کرنا ہے؟
مجھے خود بھی نمازی بننا ہے اور دوسروں کو بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اب مجھے بھی روزے رکھنے ہیں، دوسروں کو بھی روزہ دار بنانا ہے۔ اللہ پاک نے حج کا حکم دیا، اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو میں خود بھی حج کروں گا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دوں گا۔ جن جن باتوں کو منع کیا، سودی لین دین سے منع فرمایا، تو لہذا میں خود بھی اس آفت سے بچوں گا، دوسروں سے بھی بچاؤں گا۔ غیبت، چغلی، جو باتیں ہم کو قرآن و حدیث میں منع کی گئی جن باتوں سے کرنے سے، تو ان سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو غرض اپنی طاقت اختیارات کے مطابق اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حکمت عملی سے خود پر بھی اور دوسروں پر بھی اللہ پاک کے احکام کو نافذ کرنے کا جو منصب ہے، اسے خلافت کہتے ہیں۔ اور یہ سادہ لفظوں میں جیسے آج امیر علیہ سنت نے ہم کو سکھایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ پیدا ہی نبی ہوتے ہیں اور وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لہذا انہیں اپنی اصلاح کی حاجت نہیں، وہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے انسانوں کو اپنی اصلاح بھی ضروری ہے اور دوسروں کی بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہماری ریئل پوزیشن ہے، یہ ہماری ریئل پوزیشن ہے، یہ ہمارا اصل منصب ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ اس منصب کا اپنے آپ کو اہل بنائیں۔ اب یہ یہاں پر غور کریں کہ واقعی اگر اس معاملے میں بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس بات پر غور کروں، واقعی بعض چیزیں جو میں نافذ کر سکتا ہوں۔ میں دفتر میں آیا، میں اس جگہ کا ڈائریکٹر بن گیا، مینیجر بن گیا، ایڈمن بن گیا، میرے آنے کے بعد میرے پوری جو باؤنڈری تھی، یعنی اگر میں کسی اسپتال میں آیا، میں کسی فیکٹری میں آیا، میں کسی کمپنی میں آیا، تو وہاں پر جناب پروڈکشن کم تھی، میں نے اس پروڈکشن کا جائزہ لیا، جو کمزوریاں تھی میں نے اس کو دور کیا، میری کمپنی کی پروڈکشن بڑھ گئی، سیٹ کی نظروں میں میری وقت ہو گئی کہ یار یہ بہترین آدمی آیا ہے۔ اس کے آنے کے بعد میرے پروڈکشن میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا جناب، آپ نے آنے کے بعد دیکھا کہ آپ کی جو امپلائیز ہیں جو یہاں کام کرتے، یہ ٹائم پہ نہیں آتے، صاف ستھرے نہیں آتے، اپنا کام دل سے نہیں کرتے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی ذہن سازی کی، ان کو اہمیت بتائی، ان کو آہستہ آہستہ آپ نے ٹائم پر لانے کی کوشش کی، ان کی تربیت کی، انہوں نے ٹائم پہ آنا شروع کیا، ان کو کام کی اہمیت بتائی، ان کو سمجھایا۔ آپ کا وہی اسٹاف تھا، لیکن آپ کے سمجھانے سے اس نے ٹائم پر بھی آنا شروع کیا، کام بھی بہترین کرنا شروع کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے آنے سے یہ کام بڑھ گیا۔ تو اب ہم دنیاوی طور پر ایک ڈگری پانے کے لیے، ایک اپنے مالکوں کی نظر میں بہترین چوائس ہونے پر ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اے مالک، تو نے مجھے بلایا، دیکھتے میرے آنے کے بعد تیری کمپنی کو میں نے کتنا آگے بڑھایا۔ تو اب سمجھنا یہی ہے کہ میں جو اس دنیا میں آیا، اگر میں اللہ پاک کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جس جگہ پر میں آیا ہوں بطور مسلمان، میں خود تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا اسٹاف نے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، کیا میں ان کو نمازی نہیں بناؤں گا؟ ماہ رمضان کا جو موقع ہے، یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان کہلانے والے کھا پی رہے، موج کر رہے ہیں، کیا میں ان کو سمجھاؤں گا نہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، آپ روزے نہیں رکھ رہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اب کیا میں دیکھتے ہوئے کیا میں اپنے اندر یہ اہلیت پیدا نہیں کروں گا کہ میں اللہ کے نافرمانیاں جو ہو رہی ہیں، اس نافرمانیوں کو روکنے کے لیے میں کچھ کوشش کروں؟ جن لوگوں کو میں نے صاف ستھرا آنے کا تو درس دے دیا، لیکن کیا میں ان کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کو، جو میرے بازار میں اب جو ہے وہ سود کا لین دین بڑھتا جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جب سے اس طرح کی نافرمانیاں شروع ہوئی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی یہ ہمیں گھیرے ہی جا رہی ہے، دن ب دن مصیبتوں کا راج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہمارا اصل منصب یہی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے پائلٹ بننا ہے, کسی نے تاجر بننا ہے, کسی کو مالدار ہونے کا شوق ہے, کوٹھیوں کا شوق ہے, بنگلوں کا شوق ہے. یہ سارا کچھ ہے, لیکن یہ دنیا کی ضرورت کی حد تک ہے. آپ نے بنگلے بنائے, آپ نے گاڑیاں خریدنی, آپ نے بینک بیلنس بنا لیا, آپ نے اربوں روپے کا اپنے اب مال جمع کر لیا. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کون سی گاڑی کام آئے گی؟ کون سا گھر کام آئے گا؟ یا اربوں روپے کا بینک بیلنس کیا قبر میں لے جائیں گے؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جو اصل کام ہے وہ تو قبر اور آخرت کا بعد میں, جو ہمیں وہ جزا یا سزا کا معاملہ درپیش ہوگا. تو اگر ہم منصب کو سمجھ لیں تو یہ سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, اور اسی کو بھول جائیں تو یہ پھر ناکامی ہمارا مقدر کہیں نہ بن جائے. تو اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے, دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ زمین پر اللہ پاک کے احکام نافذ کرنے کے لیے طاقتور کوشش کرنا. یار بات تو کرو کسی سے, یار شرابی پی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے, یار اب بات تو کرو کسی سے, سمجھاؤ تو صحیح کسی کو اکیلے میں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ کے ہمارے خاندانوں میں کبھی اس طرح کی ہماری گیدرنگ میں شرابیں نہیں رکھی جاتی تھی, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہماری باؤنڈری ہے, آخر کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ اور ہم گھر کے بڑے ہیں, اگر یہ بڑے ہو کر ہم اپنے گھروں میں ایسے فنکشن کر رہے ہیں جس میں طوائفیں آ رہی ہیں, ناچ گن کا رنگ ہو رہے سلسلے, اور ہم پھر کہتے کہ ہماری جناب بچیوں کی شادی خانہ آبادی ہو جائے, ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ ہم اپنے سامنے سب کچھ ہونے دے رہے ہیں, اور اگر ہو بھی رہا ہے تو ہم کچھ منع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, منع تو کریں, روکے تو صحیح, ہاتھ تو پکڑے کسی کا, زبان سے سمجھائیں تو صحیح کسی کو, ورنہ کم سے کم دل میں برا جانے. یہ کیسا معاملہ ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں, کہہ رہے جناب سب چلتا ہے, آج کل کچھ کرنا پڑے گا. نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت برا حال ہے. ادارے کام کاج یہ شروع سے ہی ہوتے رہے ہیں, کاروبار میں سب کچھ چلتا رہا ہے, لیکن اگر معاذ اللہ اب یہ سیکرٹریاں رکھ کر کمروں میں الگ بیٹھ کر اور اس طرح کے ناجائز تعلقات پیدا کی جائیں گے تو کون اس کو صحیح کہے گا؟ معاشرے میں کتنی خرابیاں ہو گئی اس طرح سے. اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ان کے معاملات سنتے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہوگا کیسے, بچائیں گے کیسے؟ اور پھر اس پورے سیلاب کو, طوفان کو روکنے کے لیے کوئی بند بھی نہیں باندھا جا رہا, سارے کے سارے پھاٹک گویا کھولے جا رہے ہیں کہ بھلے آئے ہم کو اڑا کر لے جائے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس منصب کو سمجھنے کی کوشش کرو. غیرت ایمانی, جی ہاں غیرت ایمانی پیدا کرے, جانے کہ یہ جو غلط ہے غلط ہے, پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں. ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا یہ واقعہ ملتا ہے کیونکہ آپ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بہت مشہور تھے, اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ مسجد کے مولانا صاحب کا کام ہے. یہ جناب دعوت اسلامی کے مبلغین قافلے میں آئیں گے تو یہ جناب ہمارے یہاں نماز کی دعوت دیں گے, ہماری مسجدوں کو تالا لگ گیا, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. جی ہاں, میں گاؤں دیہاتوں میں جو بسنے والے میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. آپ دیکھیں آپ کی مسجدوں کو تالے لگ گئے, امام صاحب کہاں گئے؟ ہمارے مدنی قافلے جب سفر کرتے سے دل خراش واقعات سناتے ہیں کہ مسجد کو تالا لگ گیا. کیوں؟ کہ جناب وہ نمازیوں نے آنا چھوڑ دیا, امام صاحب کی تنخواہ نہیں نکل رہی تھی, اس نے بھی بیچارے نے چھوڑا, دکان پہ جا کر نوکری کرنے لگا. کیسے نظام چلے گا اسلام کا؟ آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر کرتے ہیں, کیوں اسکول چاہیے, کوچنگ چاہیے, ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی فیس ماہانہ بھری جاتی ہے, اور اس کے برعکس ایک مسلمان کا بچہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے, حدیث کی تعلیم سے دور ہے, اور اگر وہ اپنی گفتگو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا شروع کرے تو مسلمان کہلانے والا وہ آنکھیں کھول دیتا, ارے یہ کیا ہو گیا اس کو, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ارے کیسی باتیں کر رہا ہے,
یہ اسلام کی باتیں کر رہا ہے. اس کو دین میں جو سکھایا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ اس لیے پڑھ رہا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک کے والد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن مسجد کی طرف جا رہے تھے. راستے میں خلیفہ وقت کے چند ملازم دیکھے جو شراب کے مٹکے اٹھائے جا رہے تھے. آپ کی غیرت امانی کو بات گوارا نہ ہوئی، آپ نے جلال میں آ کر وہ مٹکے توڑ دیے. یہ بات خلیفہ تک پہنچی تو خلیفہ کو بہت غصہ آیا اور چلا کر کہا کہ ان کو میرے دربار میں پیش کرو. پیغام پہنچ گیا، آپ آ گئے، تشریف لے آئے. خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ ہوتے کون ہیں میرے ملازموں کی محنت ضائع کرنے والے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے. آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ میں محتسب یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے والا ہوں، اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے. خلیفہ بولا، آپ کو کس نے محتسب مقرر کیا ہے؟ فرمایا، اسی رب قدیر نے جس نے تمہیں تاج و تخت پر بٹھایا ہے. یہ سن کر خلیفہ کا سر جھک گیا. اس کے بعد خلیفہ بولا، علی جا، آج سے میں آپ کو محتسب کا عہدہ دیتا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا، جب یہ منصب اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا تو میں کسی اور سے کیوں قبول کروں؟ یہ کہہ کر واپس تشریف لے گئے. غیرت ایمانی، بات تو کرے نا. آپ گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے، آپ سرپرست ہیں، آپ کی سنی جاتی ہے. اگر فیملی میں کوئی ایسا پروگرام ہونے جا رہا ہے تو بھلے الگ سے بات تو کریں، ورنہ آپ یہ کہو کہ جناب بچے مانتے نہیں، آپ بھی جا کر بیٹھ جاؤ، کیسے چلے گا؟ یہ ہمارے کلچر میں نہیں تھا، یہ ہمارے کلچر میں نہیں تھا. معاذ اللہ عید کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ہاتھ ملانا تو ایک عام سا سلسلہ تھا، اب تو نامحرم سے گلے ملا جاتا ہے. کیسے چلے گا یہ؟ کون کس طرح سے اس آفت و مصیبتوں کو اگر روکیں گے نہیں، وہ کوئی روکنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر کیسے چلے گا؟ تو آپ جس منصب پر بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، جہاں بھی ہیں، اس منصب کو اپنے اندر پیدا کریں کہ میں کوشش کروں. اور کوشش کرنے والا رائے گا نہیں جاتا، اور اس کو عظیم الشان ثواب دیا جائے گا. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور شہداء ان کے مقام دیکھ کر رش کریں گے. وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں. وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے. عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں. فرمایا وہ لوگوں کو اللہ کی محبوب باتیں، پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ پاک کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں. پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ہم چاہتے ہیں کہ جناب میں اپنے سیٹھوں کی نظروں میں بڑا ہو جاؤں، میں جناب اپنے جو ہمارے باس ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، ان کی نظروں میں آ جاؤں تاکہ وہ اپنی نوازشات مجھ پر اور بڑھائیں. ارے اللہ کا پیارا بنے، اللہ کا پیارا بنے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں. کوشش کرے. اور اس کے بھی آداب ہوں گے. کیسے بلائیں گے؟ جس طرح گاہکوں کو ڈیل کرتے ہیں، مسکرا کر، محبت سے، پیار سے، سمجھا کر. جیسا کہ حسن بصری کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب ایک مالدار آدمی کو دیکھا کہ سج دھج کر بہترین سواری پر سوار ہو کر اپنے ملازموں کو ساتھ لے کر جیسے دلہا جاتا ہے ٹھاٹ باٹ سے وہ کہیں جا رہا تھا. آپ نے اس کو آواز دی، روکا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہا بادشاہ نے بلایا. بادشاہ نے بلایا اس لیے تیار ہو کر سج دھج کے جا رہا ہوں. تو کہا کہ بادشاہ نے بلایا ہے تو اتنا سج دھج کے جا رہا ہوں، تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو پھر کیا انداز ہوگا؟ وہاں جاتے وقت کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دم سے جو اس کا کلف تھا نا وہ اتر گیا، نیچے اتر آیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. پھر آپ نے ایک اور نصیحت فرمایا ذرا یہ بتاؤ یہ جو گھوڑا ہے تمہارا اس پر کتنا وزن ڈالتے ہو؟ طاقت سے زیادہ ڈالتے ہو؟ کہا نہیں.
کیوں؟ گھوڑا اٹھا نہیں سکے گا۔ اپنی جان کو دیکھو، اپنی جان پر اتنے گناہوں کے بوجھ لاد رہے ہو تو تم برداشت کیسے کر سکو گے؟ برداشت کیسے کر سکو گے؟ اپنی کمزوری پر غور کرو۔ معمولی سی چونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا ہے، نماز قضا کرنے پر سانپ اور بچھو کاٹیں گے، کیسے برداشت ہوگا؟ دنیا کی آگ کے معمولی قریب نہیں، ایک ماچس کی تیلی کی تھوڑی سی جو آگ ہوتی ہے لکڑی کی، اس پر ہاتھ رہ جائے تو پھرپھولا ہو جاتا ہے۔ جلتے سگریٹ پر پاؤں پڑ جائے تو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور یہ سود کے لین دین، یہ حرام روزیاں، یہ بدنگاہیاں، یہ ناجائز اور حرام کام کرنے والوں کو قبر میں آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، کیسے برداشت ہوگا؟ یہاں تو اگر کوئی سزا دینے آتا ہے، تعلقات ہوتے چھپ جاتے ہیں، ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں، کوئی ایسا پہرا لگا دیتے کہ کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا ہے۔ قبر میں تو خود ہمارے چاہنے والے ہمیں اتار کر چلے آئیں گے، قبر سے کیسے نکل سکیں گے؟ جب نماز قضا کرنے کے سبب قبر بھینچے گی اور پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کون بچائے گا ہم کو؟ کون بچائے گا؟ تو آج ہم کو یہ باتیں سمجھنی ہیں۔ اور پھر ایک بات میں آپ کو عرض کروں، خود سوچیں، ہم اکثر سنتے واقعہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ 5-6 دوست کہیں گھومنے گئے ساحل سمندر پر، اب 3 دوست نہا رہے ہیں سمندر میں اور 2 دوست اوپر ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں۔ اچانک ایک بڑی لہر آئی اور وہ تینوں دوست جو ہے وہ ڈوبنے لگے۔ ارے ڈس بیلنس ہوتا ہے تو آدمی چیخو پکار کرتا ہے نا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اب یہ جو دو اوپر اپنا کام کاج کر رہے تھے، یہ نہا نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ میرے یہ 3 دوست ڈوب رہے ہیں، اب آپ بتائیں کہ محبت میں کود جاتے ہیں، حالانکہ تیرنا نہیں آتا ہے، بچانے کے لیے محبت میں کود جاتے ہیں، اور بارہا یہ خبر ملتی ہے کہ وہ ڈوبنے والے تو بچ گئے، لیکن یہ بچانے کے لیے جو کودا تھا نا، یہ مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں کودے بھائی؟ تو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی محبت میں کودے تھے، اس کو برداشت نہیں ہوا کہ میرا دوست، میرا بیٹا یہ ڈوب جائے، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ تو اب یہ دنیاوی مصیبت سے بچانے کی تو کوشش ہو رہی ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ جناب میں اپنے بچوں کو فجر میں اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں، بہت کوشش کرتا ہوں، فجر میں اٹھتے نہیں ہیں۔ تو سمجھانے والے نے سمجھایا کہ اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تیرے بچے سو رہے ہوں اور تو انہیں اٹھائے اور وہ نہ اٹھے، کیا ہوگا؟ چھوڑ دے گا؟ کیا کروں، اٹھتے ہی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، میں تو جیسے تیسے ان کو اٹھاؤں گا، ان کو آگ سے بچاؤں گا۔ تو کہا کہ بس جس دن یہ سوچ بن جائے گی نا کہ یہ جو میری اولاد ہے، یہ اگر آج اللہ کی نافرمانی کرے گی تو ان کو آگ میں جلایا جائے گا، وہ دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ ہے۔ یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں، یہ میرے گھر والے، یہ جو بے پردگی کر رہے ہیں، ان کو قبر میں آخرت میں سزا ملے گی، یہ کیسے بچ سکیں گے؟ تو پھر جو ان کو بچانے کی جو صورت ہوتی ہے نا، کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم نے سارا کا سارا دنیا کو سمجھ لیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اٹھیے، ہمت کیجئے، اس معاشرے کی اصلاح کا بیڑا ہمیں ہی اٹھانا ہے، ہمیں ہی کوشش کرنی ہے۔ فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ایک ایک پر ہم کو کوشش کرنی ہوگی، اور اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ دنیا بھر میں آج مبلغین جو پیغام لے کر جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں ہی اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے ڈگریاں لیے ہوئے، بڑے بڑے کورسز کیے ہوئے، دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ملکوں سے بڑے بڑے انہوں نے عہدے بنا لیے، لیکن دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم تو یہی کہتے بھائی آ جاؤ، اب پڑھ لو، آپ آ جائیں، آپ نہیں آ سکتے ہم آ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو آن لائن پڑھ لیجئے بھائی۔ آپ نے دنیا کے سارے اصول پڑھ لیے، ٹریفک کے اصول پڑھ لیے، فلاں ملک کے آپ نے ٹریفک کے ڈرائیونگ لائسنس بنا لیے، آپ کو سارے پتہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے سارے قوانین کیا ہے،
لیکن آپ کو شریعت کا قانون ہی نہیں پتا، آپ نے تو دین کی بات ہی نہیں سیکھی ہے۔ چلے یہ سیکھ لیجئے، آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے فلیٹ بنا لیا، آپ نے فرنیچر لے لیا، آپ نے کپڑے لے لیے، آپ نے سب کچھ بنا لیا، لیکن آپ شرعی اصول تو سیکھیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی سیکھے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، تاکہ زندگی شریعت کے مطابق گزرے تو صحیح۔ آپ آ جائیں، ہم کو بلا لیں، ورنہ کم سے کم آن لائن پڑھ لیں، سب کچھ موجود ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یا آپ کے میرے مرنے کے بعد ہماری قبر پر آ کر کیا پڑھیں گے؟ پڑھنا ہی نہیں آتا ان کو۔ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہماری اولاد ہمارے جنازے کی نماز بھی پڑھ سکے گی کہ نہیں؟ سوچے تو صحیح۔ ہماری گھر میں، ہمارے ہی بنائے ہوئے گھر میں ہمارے مرنے کے بعد کوئی فاتحہ کا سلسلہ ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ ان کو تو آتا ہی نہیں ہے فاتحہ پڑھنا۔ سوچے تو صحیح، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو سب کچھ ان کے لیے کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ قبریں تک بھول جاتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ ایمانداری سے بتائیں، دادا نے مکان تو چھوڑ کر گئے، کیا دادا کے مرنے کی تاریخ یاد ہے کہ دادا کا انتقال کس تاریخ کو ہوا تھا؟ آج بھی دادا کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو ہم بھی کاروبار وہی چلا رہے ہیں، ابا نے بھی چلایا، ہم بھی وہی چلا رہے ہیں۔ ایمانداری سے سوچے کہ دادا کے سالانہ فاتحہ تک میں شرکت نہیں ہوتی۔ یہ ہے دنیا، یہ دنیا ہے، تو لہذا اس نیکی کی دعوت کے کام کو سمجھیے۔ ایک روایت میں ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، لوگوں کو میری فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کا دن آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس تانبے کی دہکتی زمین پر ہمیں کھڑا کیا جائے گا، پسینے میں ڈبکیاں کھائے جا رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایسے میں بشارتیں ہیں، ایسے میں بشارتیں ہیں کہ خوش نصیبوں کو سونے کے دسترخوان بچھا کر وہاں پر ان کی دعوت کی جا رہی ہوگی۔ وہ خوش نصیب بھی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اور صاف پیدا کرے نا، وہ کون ہے بھائی؟ قیامت کے دن ان کی دعوتیں ہو رہی ہوگی، وہ کون ہیں کہ جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گا؟ روایات موجود ہیں، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے رسالہ چھاپا ہوا ہے، سایہ عرش کس کو ملے گا؟ پڑھیں، کوالٹی پیدا کریں، بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا، کس کو کیا جائے گا؟ کوالٹی پیدا کریں۔ پھر یہ نیکی کی دعوت، سبحان اللہ، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ قبر میں تو کوئی نہیں آئے گا، ہمارے بیڈ روم، ہمارے بیڈ، ہماری اے سی، ہمارے فانوس، سب کچھ ہم تو باہر چھوڑ جائیں گے، ہمارے بہترین لباس بھی اتار لیں گے ہمارے چاہنے والے، تو ہمیں تو کورے لٹھے کا کفن دیا جائے گا، زمین پر لٹا دیا جائے گا، کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوں گے ادھر، لیکن اس قبر میں ان لوگوں کو وحشت دور کی جائے گی جو دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو آج جس جگہ پر بھی آپ ہیں، اس منصب پر بیٹھ کر، بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے ایڈوکیٹ، بینگ اے جج، بینگ اے بزنس مین، جو بھی آپ ہیں، جہاں بھی ہیں آپ، بینگ اے بزنس مین، کہیں پر بھی ہیں آپ اس منصب کو، نیکی کی دعوت دینے کو آپ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، یہ سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے آئیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، آپ درس دینا سیکھیں۔ اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، روزانہ 2-2 ڈھائی صفحے پڑھ کر سنائیں، مسجدوں میں درس ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، پڑھنا جانتے ہیں، پڑھ کر سنائیں۔ آپ اسکول میں بریک ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، آپ جمع کریں 2-4 10 کو، یار آؤ ذرا ایک اچھی سی بات میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، اور کنٹینیوسلی وہ کتاب پڑھیں، دیکھیں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، لوگوں میں اصلاح کی صورت ہوگی، کیونکہ سنتے نہیں ہیں، نصیحت کی بات سنتے دل میں اثر کرتی ہے، عمل میں اضافہ لاتی ہے، تو قابل مبارکباد ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ آپ چھٹی کا دن دیکھیں، لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں،
دعوت اسلامی نے چھٹی والے دن بھی ایک دن راہ خدا میں یہ دینی کام دیا ہم کو کہ سب مل کر ایسے علاقے میں جائیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں. جی ہاں، ایسے سوسائٹیز ملیں گی آپ کو جہاں لوگوں نے اپنے رہنے کے لیے عالی شان بنگلے بنائے ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا گھر نہیں بنایا. اپنا گھر بنا لیا، اللہ کا گھر نہیں بنایا. تو دعوت اسلامی والوں کو بلائیں، وہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ کریں گے. آپ کے یہاں بھی مسجدیں بنیں گی، آپ کے یہاں بھی مدرسے بنیں گے، آپ کے یہاں بھی جامعات بنیں گی، اور یوں نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں